اتفاق پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواب اور اس کے متعلقات کا بیان۔ آج کا درس حدیث خواب کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کے ارشاد گرامی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن میں سونا بھی ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو اس سونے میں اس کا شعور اور حواس ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ میت کی مثل ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کو شعور اور حواس وہ سارے بحال ہو جاتے ہیں، گویا اس کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی ملی ہے، مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے۔ اس پر انسان کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انسان رات کو سوتا ہے اور سونے کے بعد ایسا ہے جیسے مردہ ہے، اب دوبارہ زندگی ملی ہے تو اس زندگی مل جانے پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور توحید کی دلیل بھی ہے۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کا سونا یہ بھی اللہ کی قدرت میں سے ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کو خوب نیند آتی ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو ڈاکٹری گولیاں کھانے کے باوجود نیند نہیں آتی ان کو۔ اس سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہیے، رب تعالیٰ کی قدرت کو پہچان کر اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ خواب کیا ہے، کون سے خواب اچھے ہیں، ان خواب کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے۔ ارشاد فرمایا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، نبوت کے حصوں میں سے مبشرات باقی رہ گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا کہ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھے خواب، اچھے خواب۔ الا المبشرات، مبشرات باقی رہ گئے۔ مبشرات کا معنی ہے خوشخبری، اور خواب مومن مرد مومن عورت دونوں کے حق میں بشارت ہے۔ وحی کے ختم اور خواب کے باقی رہنے کا مطلب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری وفات وحی کا سلسلہ بند، جس سے آئندہ ہونے والے امور کا علم ہوتا وہ تو ختم ہو گیا ہے، البتہ اللہ جل جلالہ نے سچے خواب کے ذریعے سے آئندہ ہونے والی بات کا علم یہ اللہ پاک دیتے رہیں گے۔ آنے والے واقعات کے علم اللہ رب کائنات خواب کے ذریعے سے بتا دیں گے، خواب کے ذریعے سے آئندہ ہونے والی بات کا علم بتا دیں گے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کبھی انسان کو ڈراؤنا خواب بھی آ جاتا ہے، کبھی اچھے خواب بھی آتے ہیں، کبھی اچھے مناظر دیکھتا ہے اور کبھی ڈرونے مناظر دیکھتا ہے، تو اس سے اس کو خوشی تو نہیں ملتی، وہ تو منذرات ہوئے، یعنی ڈرانے والے ہوئے، یہ مبشرات تو نہ ہوئے۔ حضرات محدثین نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔
ایک جواب یہ ہے تقریباً سب کو ہی مبشرات کہا جاتا ہے، جیسا کہ والد اور والدہ دونوں کو ملائیں تو کیا کہتے ہیں؟ والدین، والدین کہا جاتا ہے، دونوں کو والدین کہا جاتا ہے۔ تو یہ والد کو تقریباً کرتے ہوئے والدہ کے ساتھ جوڑ کے دونوں کا ذکر فرما دیے کہ والدین۔ اسی طرح خواب اچھے ہوں یا برے ہوں ان کو مبشرات کہا جاتا ہے، اور اس پر تقریباً سب ہی کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مبشرات ہیں۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ایک کو ایک کے ساتھ خاص کر دیا جائے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبی نہیں آئے گا تو وحی بھی نہیں آئے گی۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا وحی کا سلسلہ جس سے آئندہ ہونے والے امور کا اللہ رب کائنات علم عطا فرماتے تھے، علم ہو جاتا تھا، اب وہ تو بند ہو گیا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اچھے خواب، سچے خواب، اس کے ذریعے سے اللہ آئندہ ہونے والے واقعات کا علم عطا فرمائیں گے۔ دوسری حدیث پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا اقترب الزمان، جب زمانہ قیامت قریب آ جائے گا، جب زمانہ یعنی قیامت قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اور یہ روایت مسلم شریف کی متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبوت کا یہ 40واں حصہ، اس میں اس حدیث کی تشریح میں حضرات محدثین فرماتے ہیں جب زمانہ قیامت کا قریب ہو جائے گا، یعنی جو دنیا ختم ہونے کی قریب ہو جائے گی، تو عموماً سچے خواب ہوں گے، اور مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ۔ حدیث پاک میں اچھے خواب کی فضیلت اور منقبت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھے خواب حقیقت میں نبوت کا یہ عکس ہے، پرتاؤ ہے، اور اگرچہ اس کے دیکھنے والا غیر نبی ہوتا ہے لیکن خواب اس کا سچا ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں نبوت کا 40واں حصہ فرمایا ہے، ایک روایت میں 26واں حصہ ذکر کیا ہے، اور ایک روایت میں 76واں حصہ ذکر کیا ہے، ایک روایت میں 24 کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ملایا جائے تو اس کا جواب حضرات محدثین نے فرمایا، بلکہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ 40ویں کا جواب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے 6 ماہ تک وحی کا سلسلہ چلا رہا، اور اس کے بعد 23 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ چلا، تو 6 ماہ 23 سال سے یہ 40واں حصہ بنتا ہے۔ 23 ماہ وہ آگے اور پھر 23 سال یہ آگے، 6 ماہ وہ ملائے تو یہ تقریباً 40واں حصہ بنتا ہے۔ تو یہ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوا کرتے ہیں۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فیسرانی فی الیقظۃ او کأنما رآنی فی الیقظۃ لا یتمثل الشیطان بی، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عنقریب وہ مجھے قیامت کے دن حالت بیداری میں بھی دیکھے گا۔ خواب میں دیکھنا جس نے نبی کو دیکھا ہے تو وہ حالت بیداری میں حشر میں قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے گا۔ اور یہ فرمایا کہ گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ تو کأنما رآنی فی الیقظۃ، اس حدیث پاک میں فرمایا کہ گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا۔ یہ او کأنما جو ذکر فرمایا اس میں راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی، پہلی بات فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا قیامت کے دن بھی زیارت سے مشرف ہوگا، اور زیارت اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے، نبی کی زیارت ہو جانا اس آدمی کے مومن ہونے کی دلیل۔ اور دوسری بات یہ ذکر فرمائی، مفہوم یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنا یہ صالح
تقوی پرہیزگاری